آغاز میں آپ کو بتائیں، پنجاب بھر کے تمام تعلیمی ادارے آج سے کھل رہے ہیں۔ محکمہ تعلیم پنجاب کے مطابق سردی کی حالیہ لہر کو دیکھتے ہوئے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے۔ آج سے اسکولوں کے اوقات کار صبح 9 سے دوپہر 2 بجے تک ہوں گے۔ جمعے کو اسکول صبح 9 سے دوپہر 12 بجے تک کھلیں گے۔ خصوصی بچوں کے تعلیمی اداروں میں یونیفارم میں نرمی کی اجازت دی گئی ہے۔ لاہور میں بھی اسکولز کھل چکے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال بتائیں گے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، لاہور میں پنجاب بھر کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں کی جو چھٹیاں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور آج سے بچے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اسکول پہنچیں گے اور تمام تر جو اسکول ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور بچوں نے بھی اسکول آنا شروع کر دیا ہے، جبکہ حکومت پنجاب کی جانب سے سردی کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کا جو اسکول ٹائم ہے وہ 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک مقرر کیا ہے۔ تاہم سردی کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب حکومت کی جانب سے جو اسکول کے اوقات ہیں وہ 9 بجے رکھے گئے ہیں تاکہ جو ہے وہ بچے آسانی سے اپنے اسکول آ سکیں۔ آج پہلا دن ہے اور آج پہلے دن جو ہے بچوں کی تعداد اس طرح سے نظر نہیں آ رہی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ تاہم جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ بچوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ جی، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ اڈیالہ جیل پنڈی میں دن 11 بجے فیصلہ سنانے کے لیے انتظامات مکمل، وکلا کو آگاہ کر دیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا تھا۔ تحریک انصاف نے فیصلہ سنائے جانے سے پہلے ہی تحفظات کا اظہار کر دیا۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں یہ کیس بھی عدت کیس کی طرح مزے کا خیز ہے، انصاف کا قتل کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، القادر ٹرسٹ میں یہ پیسہ آیا ہی نہیں۔ شٹ کیس ہے، اس میں خان صاحب کو سزا ہوگی، پہلے بک گئی ہے، یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا۔ ہم انصاف کا یہ قتل کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ منی گالا نہیں بلکہ منی گالا ہے، جہاں پر پیسے کا لین دین اسی منی گالا سے ہوتی رہے۔ جیل یا بیل، فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ پیر کو سنایا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر الزام ہے انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ پاکستان منتقل ہونے سے پہلے شہزاد اکبر کے ذریعے پراپرٹی کا خفیہ معاہدہ کیا اور وفاقی کابینہ سے اس کی منظوری لی۔ 190 ملین کی ڈکیتی اور اس میں سے لی گئی کک بیک کو چھپانے کے لیے مذہبی ٹچ دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ اس پورے کے پیچھے شامل، اسی وجہ سے وہ معاہدہ بند لفافے میں پیش کیا گیا کابینہ کے سامنے۔ بانی پی ٹی آئی پر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے زلفی بخاری کے ذریعے پراپرٹی ٹائکون سے القادر یونیورسٹی کے لیے 458 کنال اراضی حاصل کی۔ جب یہ 190 ملین پاؤنڈ کی اپروول ہو رہی تھی، میں اس وقت خان صاحب سے کہا تھا کہ یہ نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے، آپ کو جیل ہوگی، اس میں خان صاحب کو سزا ہوگی، ان کے ساتھ جتنے اور بھی ہواری ہیں ان کو بھی سزا ہوگی۔ احتساب عدالت نے 23 دسمبر کو فیصلہ سنانے کی تاریخ مقرر کی تھی، پھر ملتوی کر کے 6 جنوری کی گئی، لیکن اس روز بھی فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ تحریک انصاف نے فیصلہ سنائے جانے سے پہلے ہی تحفظات کا اظہار کر دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ یہ ایک ایسا ہی مذہقہ خیز کیس ہے جیسے عدت کیس، یہ بریت کا کیس ہے۔ ہم انصاف کا یہ قتل کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ اس کیس کا جیل ٹرائل 1 سال میں مکمل کیا گیا، 35 گواہوں پر جرح کی گئی، 100 سے زائد سماعتیں ہوئیں۔ جوڈیشل کمیشن بناؤ ورنہ مذاکرات بھول جاؤ، پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کا اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد اعلان۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا بانی سے ملنے کے بعد مذاکرات کی تیسری نشست کے لیے تیار ہیں۔ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن برقرار ہے، گیند حکومت کے کورٹ میں ہے، اب انہیں پیش رفت دکھانا ہوگی۔ کمیٹی سے پہلے وزیر اعلیٰ کے پی نے بانی سے 1.25 گھنٹے 1-on-1 ملاقات کی۔ کمیٹی کی ملاقات کے بعد سب سے پہلے روانہ ہوئے۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کو مذاکرات بنا دیا ہے، مذاکرات کرنے والے لیڈر کو بیچ کر خود فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا امریکہ نے حکومتی سطح پر بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والے اب باجماعت امریکہ کے سامنے لیٹ گئے ہیں۔ یہ اسپیکر کی کامیابی ہے، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملانے والے ایک میز پر بیٹھے ہیں۔ حکومت اپوزیشن مذاکرات میں ایاز صادق خلوص نیت سے سہولت کاری کر رہے ہیں، فریقین فائدہ اٹھائیں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کشیدگی کے خاتمے میں ایاز صادق کا کردار کلیدی ہے۔ ایاز صادق نے متعدد مواقع پر فریقین کو تعمیری اور مثبت گفتگو کی تجویز دی، حکومت سے زیادہ اپوزیشن کو وقت دینے کی بات پر عمل بھی کیا۔ ایاز صادق مسائل کا حل مذاکرات سے نکالنے پر یقین رکھتے ہیں، انہوں نے فریقین کو فورم فراہم کیا تاکہ مذاکرات کامیاب ہوں۔
غیر ملکی دباؤ سے متعلق پروپیگنڈے کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ آئندہ چند ہفتوں میں آرمی چیف کی بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت انٹرنیشنل ہوائیں پاکستان کے حق میں ہوں گی۔ سینیٹر فیصل وادہ کی پریس کانفرنس، کہا سپہ سالار پاکستان کو اچھی جگہ لے جا رہے ہیں، معاشی بہتری ہوگی، جوانوں کی قربانیاں اور شہادتیں رنگ لائیں گی۔ زبردست پروپیگنڈا چل رہا تھا، بیک ڈور میں مذاکرات ہو رہے ہیں، بیرونی اور اندرونی بڑا پریشر ہے۔ ہماری ایف سی کے لوگوں نے، پولیس والوں نے دبا کے شہادتیں دی، پانی کی طرح خون دیا۔ اس خون کے رنگ کی تعبیر نظر آنا شروع ہوگی۔ ہمارے خطے کے اندر پاکستان بڑا وائبرنٹ ہو کے نظر آنے والا ہے۔ ہمارے پاس ایک ٹیم کا ایک اچھا پلیئر آ گیا ہے۔ فارچونیٹلی ہمیں ایک سپہ سالار ملے جو بازار میں جن کا نام انٹرنیشنلی جس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کی بدولت، ان کی بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت پاکستان ایک وائبرنٹ خطے میں نظر آنا شروع ہونے والا ہے۔ اسی بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت بہت کچھ انٹرنیشنل ہوائیں پاکستان کے فیور میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کا فائدہ ایلائز اور گورنمنٹ کو بھی ہوگا۔ پہلے آج تک ہم سے ڈو مور کہا گیا، لیکن اس بار ہمارے سپہ سالار اب اس پوزیشن پہ پاکستان کو لے کے آئیں گے کہ وہ کہیں گے واٹس ان اٹ فار می ایز ان پاکستان، یعنی کہ پاکستان کے لیے کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں کامیاب کارروائیاں، 9 خارجی مارے گئے، 2 گرفتار کر لیے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ آئی ایس پی آر نے بتایا سیکیورٹی فورسز نے دوسلی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی، 6 دہشت گرد ہلاک، 2 خارجی گرفتار ہوئے۔ شام میں دوسری کارروائی میں 3 خارجی ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ ترجمان افواج پاکستان کا کہنا ہے خارجی دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں، شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ کرم امن معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، انجمن تاجران اور ٹریڈ یونین پاڑا چنار کا کل شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ تاجر رہنماؤں نے کہا ہے حکومت کے ہر ادارے کا دروازہ کھٹکھٹایا، مناسب جواب نہیں ملا۔ وعدہ کیا گیا تھا 31 دسمبر کو قافلے روانہ ہوں گے، جب تک قافلے نہیں پہنچتے پاڑا چنار بازار مکمل بند رہے گا۔ انہوں نے بتایا پاڑا چنار میں کل تمام کاروباری مراکز اور دکانیں بند رہیں گی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا، کشمیر، مری، گلیات میں موسم شدید سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور دیگر اضلاع میں موسم سرد خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع، سندھ کے بالائی علاقوں میں صبح دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ کراچی میں رات سے سرد ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ سرد ہواؤں کے سبب سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ موسم کا حوال بتائیں گے آصف خان۔ جی بالکل، کراچی میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ رات سے ہواؤں کا ایک سلسلہ تھا جو کراچی میں داخل ہوا، جس کے بعد جو موسم ہے وہ مزید سرد ہو گیا ہے۔ صبح کا وقت ہے لیکن اس وقت بھی سرد ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن میں بھی کراچی میں سرد ہوائیں چلیں گی، جس کی وجہ سے جو سردی کی شدت ہے وہ دن میں بھی محسوس کی جا سکے گی۔ اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ 16 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 53% ہے۔ تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 2 سے 3 روز تک کراچی میں اسی طرح سردی کی شدت جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ احمد پور شرکیہ کے قریب ٹریلر اور کار میں تصادم کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق حادثہ کار سوار کی غلطی اور لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔ حادثے کی شکار کار اوور لوڈ تھی جس میں 9 افراد سوار تھے۔ کار ڈرائیور نے انڈیکیٹر دیے بغیر اچانک لین تبدیل کی۔ پیچھے سے آنے والا ٹریلر بے قابو ہو کر کار پر الٹ گیا۔ قومی شاہراہ پر شدید دھند بھی حادثے کا باعث بنی۔ ادھر کوئٹہ کے علاقے سنجدی میں کوئلہ کان حادثے میں جاں بحق 6 مزدوروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ مزدوروں کی لاشیں گزشتہ روز نکالی گئی تھیں۔ میتوں کو تدفین کے لیے شانگلہ روانہ کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں اپوزیشن لیڈر کے پی اسمبلی ڈاکٹر عباد اللہ خان نے شرکت کی۔ انہیں ریسکیو آپریشن کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ پاکستان سینٹرل مائنز فیڈریشن کا کہنا ہے جاں بحق کانکنوں میں 2 بھائی بھی شامل ہیں۔ شانگلہ سے تعلق رکھنے والے 11 مزدوروں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، ایک کی تلاش جاری ہے۔ جاں بحق ایک مزدور کا تعلق سوات اور ایک کا مچھ بلوچستان سے ہے۔ دوسری طرف ہارنائی کے علاقے کھوسٹ میں کوئلہ کان دھس گئی۔ کانکنوں نے دونوں مزدوروں کی لاشیں نکال لی۔ جاں بحق کانکن زاہد اور اسد کا تعلق اپردیر سے ہے۔ کراچی میں احسن آباد کے قریب نور محمد گوٹ سے ہاتھ پاؤں بدھی مدفون لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق مقتول پیشے سے نائی تھا جو 3 ماہ قبل ماں سے ملنے اسلام آباد سے کراچی آیا تھا۔ ملزم توقیر مقتول کا سوتیلا باپ تھا جو اپنی 3 بیٹیوں کو لے کر فرار ہو گیا ہے۔ مقتول کی ماں نے ملزم توقیر سے کئی سال پہلے دوسری شادی کی تھی۔ مقتول کا اکثر سوتیلے باپ سے تنازع رہتا تھا۔ ماں بنگلے میں کام کرتی تھی، جو 2 دن بعد گھر لوٹی تو گھر خالی پایا۔ پولیس کے تحقیقات کرنے پر کمرے میں دفن لاش ملی۔
سندھ میں حزب اختلاف کی جماعتوں کا بیداری مارچ عمرکوٹ پہنچ گیا. دریائے سندھ پر نئے کینالوں کی تعمیر کے لیے احتجاج کیا گیا. جلسے سے خطاب میں سیاسی رہنماؤں نے کہا سندھ کی زرعی معیشت تباہ کرنے کے منصوبے میں پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے. دریائے سندھ پر مزید کینال تعمیر کرنے سے سندھ کی زمین بنجر ہو جائے گی. سندھی یہ منصوبہ کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے. شمالی غزہ میں حماس سے لڑائی میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے. فوجیوں کو بیت حنون میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی طیاروں نے اسکول پر بمباری کی. 32 فلسطینی شہید اور 200 زخمی ہوئے. نصیرات میں صہیونی فوج کی فائرنگ سے ایک اور صحافی شہید ہو گیا. سول ڈیفنس کا کہنا ہے غزہ میں اسرائیلی طیاروں سے ممنوع ہتھیاروں کی بمباری سے 7820 لاشیں بخارات میں تحلیل ہو گئیں. بعض دھماکوں کا درجہ حرارت 4000 ڈگری سے زیادہ تھا. لاس اینجلس میں خوفناک آگ کی تباہ کاریاں تاحال جاری ہیں. آتش زدگی کے مرنے والوں کی تعداد 16 تک پہنچ گئی ہے جس میں اضافے کا خدشہ ہے. امریکی میڈیا کے مطابق لاپتہ افراد کی تعداد 17 ہے. درجنوں جھلس کر زخمی ہو چکے ہیں. آگ کے باعث 12,000 سے زائد مکان اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن گئی. 38,000 ایکڑ سے زائد کا رقبہ شعلوں کی لپیٹ میں ہے. 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں. 14,000 سے زائد فائر فائٹر، 1700 فائر انجن اور درجنوں واٹر ٹینکر آگ بجھانے میں مصروف ہیں. امریکی محکمہ موسمیات نے تیز ہواؤں سے آگ کے مزید پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. کینیڈا اور میکسیکو کے بعد یوکرین کے صدر نے بھی کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے اپنے ملک کی فائر فائٹر ٹیم بھیجنے کی پیشکش کی ہے. بھارت سے 86 یاتریوں کا قافلہ سکھر کے تاریخی شہری سادھو بیلا مندر پہنچا ہے. یاتریوں نے پوجا پاٹ اور مذہبی رسومات ادا کی. پاکستان کی میزبانی کی تعریف کی. ناصر جعفری کی رپورٹ. پڑوسی ملک ہندوستان سے ہر سال کی طرح اس سال بھی 86 رکنی ہندو یاتریوں کا جتھا بذریعہ واگا بارڈر سے ہوتا ہوا سکھر کے تاریخی اور قدیمی سادھو بیلا مندر پہنچا جن کا شاندار استقبال کیا گیا. 84 لوگوں کا یہاں جتھا ہر سال کی طرح سادھو بیلا سکھر آیا ہے. پاکستان کی یہ پاک بھومی ہمیں ہمیشہ کھینچتی ہے اپنی اور. روحانی پیشوا سنت یوجسٹر لال کی قیادت میں آنے والے قافلے میں ہندوستان کے مختلف شہروں سے 32 خواتین اور 54 مرد و بچے شامل تھے جنہوں نے سادھو بیلا مندر پہنچ کر اپنی مذہبی رسومات ادا کی. میں بھارت سے چھتیس گڑھ رائے پور سے آیا ہوں اور جتنے بھی دربار گئے ہیں جہاں بھی گئے ہیں جہاں بہت پیار ملا ہے. پڑوسی ملک سے آئے مہمان یاتریوں کا کہنا تھا کہ پاک دھرتی سے ڈھیر سارا پیار اور عزت ملی جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. پاکستان بہت اچھا ہے, لوگوں کو وزٹ کرنا چاہیے. جیسا سنا تھا کہ نہیں بہت ہی سیکیورٹی ایشوز ہے بٹ نہیں بہت اچھا ہے. ہمیں سب کچھ فیسلٹیز پاکستان گورنمنٹ نے بہت اچھی پرووائڈ کروائی. ہندوستانی وفد نے مندر میں پوجا پاٹ کر کے ترقی، خوشحالی، علاقائی امن اور بھائی چارے کے لیے خصوصی دعائیں کی. کیمرامین محمد علی سولنکی کے ساتھ ناصر عباس جعفری، ARY نیوز، سکھر. کراچی کینٹ اسٹیشن ریلوے پولیس نے ٹرین سے ملنے والے زیورات اور رقم سے بھرا بیگ مالک کے حوالے کر دیا. ترجمان ریلوے پولیس کے مطابق ریلوے پولیس اہلکار کو رحمان بابا ایکسپریس کی بوگی میں لاوارث بیگ برتھ پر رکھا ملا جس میں لاکھوں روپے مالیت کی گھڑی، زیورات، قیمتی سامان اور ہزاروں روپے موجود تھے. پولیس ہیلپ سینٹر کینٹ اسٹیشن سے رابطہ کرنے پر بیگ اور قیمتی سامان مالک کے حوالے کر دیا گیا. خبر یہ کہ فرنٹیئر کور نارتھ کی جانب سے خیبر پختونخوا کے قبائلی نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں. فرنٹیئر کور نارتھ شاہد آفیدی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے تعمیر کیے گئے خیبر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ٹریننگ کا پہلا کورس مکمل ہو گیا ہے. 3 ماہ پر مشتمل پہلے کورس میں 84 نوجوانوں، مرد اور خواتین نے بنیادی ہنر کی تربیت حاصل کی ہے. کے ساتھ ساتھ بہت سے اچھے دوست بھی دیے ہیں. اس ہنر سے مجھ میں خود اعتمادی آئی ہے جو کہ میری روزمرہ زندگی باعزت روزگار اور کام کرنے میں فائدہ مند ثابت. بنیادی چیزوں سے لے کر آن لائن پلیٹ فارم تک کام کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں گھر میں بیٹھے بٹھائے کہیں سے بھی آن لائن کام کر سکتی ہوں. آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے والی تاریخی کوہالہ پل پر کشمیر بنے گا پاکستان کنونشن کا انعقاد. پاکستان کو کشمیر سے ملانے والا کوہالہ انٹری پوائنٹ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھا. آزاد کشمیر کے نوجوانوں، خواتین کی بڑی تعداد نے کوہالہ انٹری پوائنٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیے. ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کا ابتدائی اسکواڈ تیار. ذرائع کا کہنا ہے 2 دن پہلے 20 سے زائد پلیئرز کے نام ICC کو بھیج دیے گئے. ابتدائی اسکواڈ میں سائم ایوب اور فخر زمان کا نام شامل. کپتان محمد رضوان، بابر اعظم، طیب طاہر، عرفان خان، سفیان مقیم، محمد حسنین، نسیم شاہ بھی موجود.
شاہین شاہ افریدی، حارث رؤف، ابرار احمد، کامران غلام، سلمان علی آغا، امام الحق، حسیب اللہ، عباس آفریدی کے نام بھی بھیجے گئے ہیں۔ ابتدائی اسکواڈ میں عبداللہ شفیق اور عثمان خان کا نام بھی شامل، لیکن حتمی اسکواڈ میں شمولیت کا امکان بہت کم ہے۔ ایونٹ کے لیے حتمی قومی اسکواڈ کا اعلان 10 فروری کو متوقع ہے۔ کس میں کتنا ہے دم؟ کون سی فرنچائز کس کھلاڑی پر داؤ لگائے گی؟ کون سی ٹیم بہترین کمبینیشن بنائے گی؟ PSL 10 کے ڈرافٹ میں پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ میگا ایونٹ کی پلیئر ڈرافٹنگ آج لاہور کے حضوری باغ میں ہوگی۔ حیدرآباد میں سخت سردی کے دوران سندھ کی روایتی محفل مچ کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء ڈھول کی تھاپ اور لوک گیتوں سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ جام فرید لاکھوں کی رپورٹ۔ حیدرآباد میں موسم سرما کو انجوائے کرنے کے لیے وادی میران کی قدیمی روایت مچ کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس دوران بزرگ، بچوں اور نوجوانوں نے لکڑیوں کو جلا کر گرماہٹ حاصل کی۔ یہ مچ کچہری لطیف آباد میں ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہاں کے جو ہمارے اردو بولنے والے ہیں، پختون بھائی ہیں، تو ان کو ہم یہ میسج دیں، ان کو بتائیں کہ ہمارا کلچر یہ ہے۔ یہ سندھ میں اس طرح سے مچ کچہری سالانہ ہوتی رہتی ہیں اور ڈاکٹر انور صاحب تو ہر سال کراتے ہیں۔ جنوری کی یکوستہ رات میں مچ کچہری کے دوران آگ کے آلوں روشن کر کے شرکاء نے جہاں ایک دوسرے سے گپ شپ کی، تو وہیں صوفی فنکاروں نے شاہ، سچل سمیت دیگر صوفیانہ کلام پیش کر کے محفل کو جھوما دیا۔ مچ کچہری جس طرح انہوں نے بنائی ہے، 9 سال سے یہ پروگرام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ مچ کچہری میں شریک شہریوں کا کہنا تھا کہ ایسی روایات سے پیار اور محبت بڑھتی ہے اور نفسا نفسی کے دور میں ایک دوسرے کے ساتھ دکھ اور درد بانٹنے کا موقع ملتا ہے۔ کیمرامین کاشف خان کے ساتھ جام فرید لاکھو، ARY نیوز، حیدرآباد۔ کراچی کے نارتھ ناظم آباد جم خانہ میں محفل موسیقی کا اہتمام کیا گیا۔ نامور گلوکاروں کے ساتھ ساتھ شہریوں نے بھی آواز کا جادو جگایا۔ رپورٹ کر رہی ہے روبینہ علوی۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں واقع جم خانہ مینجمنٹ کمیٹی کی جانب سے محفل موسیقی کی ایک منفرد شام کا انعقاد کیا گیا۔ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور نارتھ ناظم آباد جم خانہ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے۔ ان کا ایک پازیٹیو رول رہا ہے، چاہے وہ کریکولر ایکٹیویٹیز ہو، کچھ بھی ہو۔ بہت مزہ آ رہا ہے، ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ سب لوگ مل رہے ہیں، ایک گیٹ ٹوگیدر سی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کا موقع مل رہا ہے۔ گلوکار کے علاوہ شریک شہریوں نے بھی اپنے اندر چھپے فن موسیقی کو اجاگر کرتے ہوئے گلوکاری کا شوق بھی پورا کیا اور شرکاء سے داد تحسین بھی وصول کی۔ نارتھ ناظم آباد جم خانہ کی جانب سے محفل موسیقی کا انعقاد کیا گیا، جسے سامعین نے بے حد سراہا۔ کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ روبینہ علوی، ARY نیوز، کراچی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔